میں شدت سے دعا مانگتی تھی کہ رب کوئی وسیلہ بنائے اور میرے تمام خسارے ایک پل میں مدھم پڑ جائے۔ میں نے جو کچھ سہا مجھے اس کا صلہ اپنے رب سے مل جائے اور میری باقی کی زندگی پرسکون انداز میں گزرے، میری وجہ سے کسی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، پر مجھے آگے کے لیے بہتری تیاری کرنی تھی۔ میرا نام افسانہ ہے، میرا تعلق احمد آباد سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، جبکہ بھائی ہمارا ایک ہی تھا۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، اس لیے نہ صرف وہ اماں اور ابا کا لاڈلا تھا بلکہ ہم دونوں بہنوں کی بھی جان اس میں بسی ہوئی تھی اور سبھی گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی تھی، اماں ابا رشتے کی تلاش شروع کر دیے۔ خاندان میں بہت سارے رشتے تھے جو میرے لیے رشتہ لے کر آ چکے تھے، لیکن نہ تو اماں ان رشتوں پر راضی تھی اور نہ ہی ابا کا کچھ خاص ارادہ تھا، کیونکہ شروع سے ہی میں نے ایسا دیکھا تھا کہ رشتہ داروں سے ہماری کچھ بنتی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے وجہ بھی وہی لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرنا تو جیسے ان کا معمول تھا۔ ایسے میں اگر ہم ان کے گھر بیاہ کر چلی جاتی تو ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا، اماں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا جاتی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے ابا سے پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ ابا جہاں چاہے اپنی بچوں کے رشتے کرے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں میں اپنی کوئی بیٹی کو بھی نہ دے۔ ابا کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ جس قدر ان کے رشتہ دار اچھے بنتے ہیں اس قدر اچھے ہیں نہیں، اور جیسے ہی ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو ابا نے ارادہ کر لیا کہ خاندان میں کسی کو بھی ہمارا رشتہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے اماں نے رشتے والی خالہ کو رشتہ تلاش کرنے پر لگا دیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ بتایا۔ وہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ہمارے ہی طرح درمیانے طبقے کے تھے، اور گھر میں زیادہ افراد بھی نہ تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی اور بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اماں ابا کو تو پہلی نظر میں ہی لڑکا بہت اچھا لگا تھا، اس لیے انہوں نے 1-2 مرتبہ ملنے کے بعد ہی فیصلہ کر دیکھنے میں وہ خوبصورت تھا۔ ویسے بھی لڑکے میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں انکار کرتی۔ اماں ابا نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے بھی ہاں کر دی اور میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میری شادی پکی ہو گئی تو فرحان سے تھوڑی بہت بات ہوتی تھی۔ باتوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھی سوچ رکھنے والی اچھا انسان ہے۔ ایسے میں سسرال میں مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اماں کو تو میری نند بہت ہی پسند آئی تھی اور وہ ہر وقت گھر میں اسی کی تعریف کرتی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی چپ رہنے والی اور سادہ مزاج ہے۔ ایسے میں اس گھر میں آرام سے رہوں گی، جبکہ میری ساس بھی رویے سے بہت اچھی خاتون تھی۔ سسر کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں 3 لوگ تھے اور تینوں ہی اچھے تھے، اسی لیے اماں ابا نے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی تھی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر چیز اماں ابا نے میرے پسند کی اور کسی چیز میں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دی، جبکہ سسرال والوں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں مانگا تھا، مگر میرے اماں اور ابا نے مجھے وہ ہر چیز دی جو وہ مجھے دے سکتے تھے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری ساس تو مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے اور میری شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری نند کس مزاج کی ہے۔ اماں نے اس کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرتی تھی۔ وہ بس کھانا کھاتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار وہ کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آتی تھی اور میری ساس کمرے میں ہی اس کے لیے کھانا لے جاتی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی اور نہ وہ گھر سے باہر نکلتی، اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی سہیلیاں اس سے ملنے آتی۔ جبکہ میں اس کی عمر کی تھی تو میری بہت ساری سہیلیاں تھیں۔ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ کبھی میں اپنی سہیلیوں کے گھر پہنچ جاتی تو کبھی وہ میرے گھر آ کر ڈیرا جما لیتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اسی لیے وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی ہے۔
میری نند کسی اور سے تو کیا گھر میں مجھ سے بھی بات نہ کرتی تھی، بس جو بات اس سے پوچھتی خاموشی سے اس کا جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ باتیں نہیں کیا کرتی اور وہ اپنے بھائیوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ لیکن میری نند ایسی بالکل بھی نہ تھی، بہت ہی خاموش رہنے والی، چپ چاپ رہنے والی تھی۔ وہ صرف میری ساس سے ہی بات کیا کرتی تھی، میں تو اس کی آواز بھی بہت کم سنتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہ تھی۔ اور جب میں اپنے ساس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ ان کی بیٹی بہت معصوم ہے، اسے دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور جیسا کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے اسی لیے میں اسے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتی، کہیں کوئی اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا فائدہ نہ اٹھائے، اسی لیے وہ زیادہ گھر میں رہتی ہے۔ بچپن سے ہی اسے گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں۔ میں نے بھی ان کی بات کو سچ مان لیا تھا اور مزید کوئی سوال نہ کیا، لیکن پھر ایک ایسی بات اس گھر میں ہونے لگی تھی جس نے مجھے کافی حیران کر دیا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تو میری ساس فوراً سے میری نند کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی اور کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، اور اس کے بعد میری ساس خود تو باہر آ جاتی لیکن میری نند کو کمرے میں ہی موجود رہنے دیتی۔ صبح سے پہلے وہ باہر نہیں نکلتی تھی اور تقریباً روز رات کو ہی اس کے کمرے سے اس کی شور کی آوازیں آتی تھی، اور کبھی کبھار بہت ہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھی۔ جب میں اپنی ساس سے پوچھتی تو وہ یہ کہتی کہ ان کی بیٹی رات کو خواب میں ڈر جاتی ہے، جبکہ میرا شوہر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیتا کہ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، ایسے میں اسے نہیں معلوم کہ گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور مجھے بھی اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے اوپر توجہ دوں اور اس کے اوپر توجہ دوں، باقی گھر میں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی میں اس چیزوں کو جاننے کی کوشش کروں۔ میرے شوہر نے جس عجیب سے لہجے سے مجھے جواب دیا، میں سن کر بہت حیران ہو گئی۔ پہلے تو وہ ایسا بالکل نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تھی، لیکن اپنی بہن کے نام پر اس کا رویہ بہت عجیب ہو جاتا تھا، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر اپنے کام سے گیا ہوا تھا اور میری ساس بھی اپنے ہمسائے کے گھر کسی کام سے گئی ہوئی تھی، اور میرے پاس یہی اچھا موقع تھا کہ میں اپنی نند سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں، آخر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ وہ کسی سے باتیں کرتی ہے اور نہ کہیں جاتی ہے۔ رات کو اس کا ڈر جانا بھی اسی چیزوں کو ہی ظاہر کرتا تھا، اور کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی ممکن تھا کہ زندگی میں کبھی اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہوا ہو۔ اسی سچ کو جاننے کے لیے میں اس دن اپنے نند کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میری نند کہیں بھی نہ تھی۔ میں نے اسے پورے کمرے میں تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہ دکھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے کمرے سے کہیں نہیں جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ساس بھی واپس آ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ فاطمہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی صاف دکھائی دینے لگی، مگر وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہنے لگی، نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، وہ اپنے کمرے سے کبھی بھی باہر نہیں جاتی۔ پھر یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ فاطمہ سامنے ہی اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ میری ساس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ان کی بیٹی تو گھر میں ہی موجود ہے اور جیسے ہی میں اسے چھوڑ کر گئی تھی ویسے ہی سو رہی ہے۔ میں نے خواہ مخواہ گھر میں شور مچایا ہوا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھی پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو میں نے پورا گھر دیکھا تھا اور اس کمرے میں تو جانے کتنی مرتبہ آ چکی تھی، لیکن یہ لڑکی یہاں موجود نہیں تھی، تو پھر اچانک سے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ دروازہ تو ابھی میں نے کھولا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ جو بھی تھا مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور اس گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میری ساس اور میری نند مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ یقیناً ان سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی، کوئی ایسا راز تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا،
اور یہ ساری چیزیں جتنی صاف اور سیدھی دکھائی دیتی تھی اتنی بالکل بھی نہیں تھی۔ میری ساس جو یہ کہتی تھی کہ ان کی بیٹی معصوم ہے، اسی وجہ سے ڈرتی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتی، یقیناً وہ معصوم تھی، لیکن اس کے گھر سے نکلنے کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ تھی، اور اس طرح سے اس کا گھر سے غائب ہو جانا اور پھر گھر میں کمرے سے ہی ملنا بہت حیران کر دینے والی بات تھی، جبکہ میرا شوہر تو میری ایسی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ میں اپنی اماں کے گھر ملنے کے لیے گئی تو میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے میں خاموش ہو گئی، یہ سوچ کر کہ یہ میرے سسرال کا معاملہ ہے اور مجھے اس طرح سے اپنے گھر میں جا کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ گھر سے تو میں اماں کو یہی بتانے کے لیے آئی تھی، لیکن پھر اپنے سسرال کا معاملہ سوچتے ہوئے میں خاموش ہو گئی۔ اگر میری ساس تک یہ بات پہنچ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں برا لگے۔ میں ان کی بیٹی کی باتیں اپنے گھر میں جا کر بتاتی ہوں، اور وہ جو اتنی اپنائیت اور اتنی محبت سے میرے ساتھ پیش آتی ہیں، کہیں ان کا رویہ نہ بدل جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے میں نے یہ بات کسی کو نہ کہی اور اپنے گھر لیکن دن پہ دن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی، مگر لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ میری ساس مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہ تھی، اور میری نند اس سے تو کچھ پوچھنا فضول تھا۔ وہ تو ساری باتیں خاموشی سے سنتی تھی، لیکن کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میری نند ابھی چھوٹی تھی، وہ تقریباً 17 سال کی تھی، لیکن ہمارے یہاں لڑکیوں کی جلدی شادی طے کر دی جاتی ہے۔ میری اماں کو تو میری نند پہلے سے ہی بہت پسند، جو کہ خاموش رہنے والی ہو اور معصوم ہو، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، اور اماں بہت سوچ سمجھ کر اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی ایسی لڑکی ان کے گھر نہ آ جائے جو ان کے گھر کو اور ان کے گھر کی خوشیوں کو ختم کر دے۔ جبکہ اپنے بھائی کی نظر میں بھی میں نے اپنی نند کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میرا بھائی فاطمہ کو پسند کرتا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آتا تو بہانے اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں نے اسے بھی سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس کی نظر میں پہلے ہی اس کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، اسی لیے میں نے یہ سوچ کر اپنے بھائی کو اپنی نند کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، وہ ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ لیکن میرے بھائی کو کسی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اپنی محبت سے اس لڑکی کو بدل دے گا، اس کے ڈر کو ختم کر دے گا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے اپنی نند سے کوئی ذاتی مسئلہ تو بالکل نہیں تھا، وہ واقعی میں معصوم تھی اور اچھی لڑکی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ماضی میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اسی لیے جب تک میں اس راز کو نہیں جان لیتی، میں اپنے بھائی کا رشتہ کیسے اس کے ساتھ طے ہونے دیتی۔ لیکن میری اماں کو رشتہ طے کرنے کی بہت جلدی تھی، اسی لیے وہ تھوڑے دن بعد ہی میرے گھر رشتہ لے کر چلی آئیں، جبکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ میں تو ان کے منہ سے یہ بات سن کر حیران تھی۔ پہلے انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے اس بات کے بارے میں ذکر کیا تھا، میں نے انہیں فی الحال کے لیے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اچانک سے رشتہ لے کر چلی آئیں۔ رشتے کی بات سنتے ہی میری ساس پریشان ہو گئی اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرا بھائی پڑھا لکھا خوبصورت تھا، اب تو اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر کے وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر کمی کے باوجود اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی ان کی لڑکی چھوٹی ہے، ابھی وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچیں گی۔ ہم لوگ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، بس میری اماں رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے صاف انکار کر دیا۔ مگر میری ساس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، جبکہ میری اماں اور میرے گھر والے واپس چلے گئے۔ مجھے اس بات سے بہت برا لگا تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس راز کو ہر حال میں جانوں گی۔ کچھ دن اس طرح سے گزرے تھے، جب ایک دن وہ ہوا جو ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ میری ساس جو بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ سب گھر والوں کے لیے
اور سب سے بڑھ کر میری نند کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں اپنی نند کو اس صدمے سے باہر نکالوں، لیکن وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے اندر کا دکھ بتانا چاہتی تھی۔ میری ساس کے انتقال کو 1 ہفتہ گزرا تھا، جب ایک دن رات کو مجھے شدید پیاس لگی تو میں اب پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میری نند جو کالی چادر اپنے اوپر ڈالے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کو جگایا کہ ان کی بہن گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ اب تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ہم جس کو اتنی اچھی اور معصوم سمجھتے تھے وہ بالکل بھی معصوم نہ تھی۔ نہ جانے وہ رات کو گھر سے باہر کس سے ملنے گئی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کا کوئی بندوبست کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، اور ایسی لڑکی کو تو میں اپنی بھابھی بالکل بھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں اتنی بات کہی رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری بات سن کر غصہ آیا، لیکن اگلی صبح جب میں نے دیکھا تو میری نند گھر پر ہی موجود تھی، لیکن مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ ساری کہانی میرے سامنے کھل گئی تھی۔ یقیناً وہ اتنے عرصے سے ہم سب کو بیوقوف بنا رہی تھی، سب کے سامنے معصوم ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں اس لڑکی کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ سب کو دھوکے دے رہی تھی اور رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر گھر سے باہر جانے کس سے ملنے جاتی تھی۔ پہلے تو میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش رہتی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زیادہ دنوں تک خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی نند کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے یہی کہا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اس طرح سے اس کی بھائی کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ باپ تو اس کا تھا نہیں جو اس کی ہوئی غلطیوں کو ختم کرتا، ایسے میں ساری انگلیاں میرے شوہر پر ہی اٹھتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو کوئی برا بھلا بولے۔ جب میں غصے میں اپنی نند کی یہ باتیں کہتی تو وہ رونے لگتی، مگر مجھے اس کے رونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اب تو میں ہر وقت اسے غصے سے ہی دیکھتی تھی اور اسے برا سمجھتی تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے رویے میں اس قدر تلخی کیوں آ گئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اس لڑکی سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور ہر وقت آتے جاتے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے جب میں اپنی اماں کے گھر گئی تو انہوں نے دوبارہ سے رشتے کی بات کی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں تاکہ وہ لوگ آگے بات بڑھا سکیں۔ میں نے فوراً ہی انکار کر دیا اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری اماں یہ ساری بات سن کر حیران ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ بہت پریشان بھی تھی۔ جب میرے بھائی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بھی میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ لڑکی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بہت معصوم ہے، جبکہ اماں بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے گھر والے ہی میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جلد سے جلد کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کریں، مگر میری اماں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا اور یہ کہا کہ ایک مرتبہ اس سے بات کرو اور اس سے پوچھو کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہر تصویر کی 2 رخ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ میں جو کچھ سوچ رہی ہوں وہ سچ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ اور پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ اس سے بات کرنی چاہیے تھی اور اس سے سچ جاننا چاہیے تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے اپنی نند کی کمرے کا رخ کیا۔ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اماں کے کہنے کے مطابق میں نے ایک مرتبہ پیار سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ اس رات وہ گھر سے باہر کیوں گئی تھی اور یہ سب کچھ اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میری نند نے مجھ سے روتے ہوئے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس رات اس گھر سے باہر اس لیے گئی تھی تاکہ میرے اوپر جو برا سایہ ہے وہ اس گھر سے دور رہے۔ میں اپنی وجہ سے اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی
بچپن سے ہی میں نے جیسی ہی زندگی گزاری تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ ایک کمرے میں بند ہو کر اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی تھی، اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ تھی وہی سایہ، وہی خواب تھا جو اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ میرے خواب کی سب سے بڑی وجہ وہ خواب تھا جو ہر رات میں دیکھتی تھی۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے اپنے خواب میں ایک روشنی دکھائی دیتی تھی اور کوئی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اس میں ناکام رہتی تھی۔ وہ جو بھی کوئی تھا زبردستی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا، اور جیسے ہی میں آنکھ کھولتی تو واقعے میں وہ خوبصورت انگوٹھی میرے ہاتھ میں موجود ہوتی۔ اس وجہ سے خوف کے مارے میں رات کو چیخ مارنے لگتی تھی اور اماں فوراً میرے پاس آ جاتی تھیں۔ اب اماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف میں ڈالوں۔ اس لیے میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل گئی تھی تاکہ اس جگہ سے میں دور چلی جاؤں۔ جیسے ہی آدھے راستے پہنچی تھی تو مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور اسی لیے ڈر کے مارے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر وقت کوئی میرے ساتھ موجود ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی تو میں کسی اور ہی کی دنیا میں پہنچ جاتی تھی، اور وہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ ہے۔ میری نند نے جیسے ہی یہ ساری کہانی مجھے سنائی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ غلط تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا۔ اس لیے تو میری ساس مغرب ہوتے ہی اسے کمرے میں لے جاتی اور پھر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ یقیناً اس کے اوپر جنات کا سایہ تھا کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور یہی کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن میں نے اماں کو گھر بلایا اور انہیں ساری کہانی بتائی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں ایک جاننے والے بہت بڑے پیر سے بات کروں گی اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نکالوں گی۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ میری ساس بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ انہیں یہ بات بچپن سے معلوم تھی تو انہوں نے اب تک اس بات کا کوئی حل کیوں نہیں نکالا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنی بیٹی کا جنات سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن رات ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا جسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میری نند 18 سال کی ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی تھی اس رات ہمارے گھر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے بھی کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اگر ہم ان کے چہرے دیکھ لیتے تو ہم اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکتے۔ ان کے قد ہم سے کئی گنا لمبے تھے اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، وہ جنات تھے۔ جبکہ میں اور میرا شوہر یہ منظر خوف سے دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے جنات جو کہ تقریباً 40 تھے، اور یہ سب میری نند کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے وہ جنات میری نند کو لے کر غائب ہو گیا۔ میں اور میرا شوہر بہت حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر ہم کچھ نہیں کر پائے۔ یہ بات میرے گھر والوں کو معلوم ہوئی تو سب لوگ اگلے ہی دن ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ میرا شوہر اس طرح سے اپنی بہن کو کیسے کسی دوسری دنیا میں جانے دے سکتا تھا؟ اور دوسری طرف میرا بھائی جو کہ میری نند سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ اسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں واپس لے کر آئے گا۔ وہ اپنی محبت کو اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کو واپس لانے کے لیے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہم اس راز کو جانیں کہ آخر وہ جنزادے اس سے کیا چاہتے تھے اور اسے کیوں اپنی دنیا میں لے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ اسے واپس لانے کے لیے کچھ کر سکتے، جبکہ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن کی ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ جنات اس سے جڑ گئے اور اسے اپنی دنیا میں لے گئے تھے، جبکہ اس سوال کا جواب میری ساس کے پاس ہی ہو سکتا تھا۔
اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہمیں کچھ بھی کر کے اسے واپس لانا تھا۔ ہم لوگ اسی پیر صاحب کے پاس گئے تھے جو بہت جانے مانے تھے اور اماں انہیں جانتی تھی۔ ان کے پاس جا کر ہم نے ساری کہانی شروع سے لے کر آخری تک انہیں بتا دی تھی۔ جب انہوں نے میری ساس کے استعمال شدہ کپڑے اور اس کے کچھ ضرورت کی چیزیں ہمیں لانے کے لیے کہا، اس کے ساتھ ہی میری نند کے کپڑے بھی منگوائے تھے تاکہ وہ اس راز کو جان سکے کہ آخر وہ جنات میری نند کے ساتھ کس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اسے واپس لا سکتے تھے۔ اگلے ہی دن کپڑے اور ساری سامان ہم نے پیر صاحب کو دے دی اور انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن پیر صاحب نے ہمیں کچھ ایسی سچائی بتائی جسے سن کر ہم سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جنات بچپن سے ہی میری نند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری نند میرے شوہر سے 6 سال کی چھوٹی تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی، جب میری ساس کے یہاں بیٹا ہوا تھا تو اس وقت کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ساس دوبارہ حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے سسرال والے انہیں اس بات پر بہت طعنہ دیتے تھے کہ ایک ہی بچہ پیدا کیا ہے، اب اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے سسرال والوں کی طعنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پیر کے پاس جانا شروع کیا۔ اس پیر نے انہیں ایسی جگہ جا کر عمل کرنے کا کہا تھا جو کہ ایک ویرانہ جگہ تھی اور وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ میری ساس اس پیر کے کہنے پر وہاں جا کر عمل کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی اور اس بات سے بے حد خوش تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ آگے کی زندگی میں کون سا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس پیر کے کہنے پر انہوں نے یہ عمل مکمل کیا تھا اور اس کے بعد مطمئن ہو گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہیں سے تو سب کچھ خراب ہوا تھا۔ اس پیر نے جان بوجھ کر میری ساس سے یہ عمل کروایا تھا۔ وہ کوئی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا، جبکہ میری ساس تو ویسے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اس میں اس پیر کا کوئی عمل داخل نہیں تھا، لیکن وہ عمل جو میری ساس نے کی تھی بہت خطرناک تھا، اور کیونکہ انہوں نے اس جگہ کیا تھا جہاں جنات کا بسیرا تھا اور وہ اس وقت حاملہ تھی، اسی لیے وہ جنات اس کی اولاد کے پیچھے پڑ گیا تھا جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ان کے گھر بیٹی ہوئی تھی تو وہ جنات ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور کیونکہ میری نند بہت برکت والی تھی اسی لیے وہ جنات اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی ہے اور انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ انہیں اپنی ملکہ سمجھتے تھے، اور کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اسی لیے وہ جنات اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میری ساس یہ بات پہلے ہی نہیں جانتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ اس بات کو سب سے چھپاتی تھی کیونکہ ان سب میں سب سے بڑی غلطی انہی کی تھی۔ اگر وہ یہ بات کسی کو بتاتی تو سبھی لوگ انہیں برا بھلا کہتے، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو سب سے چھپا کر رکھتی تھی اور اسے گھر سے کہیں باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں جنات اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب تک میری ساس زندہ تھی انہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی، کمرے کے گرد ایسا حصار باندھ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ جنات اندر نہیں آ سکتے تھے، اور ویسے بھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ جنات اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے تھے۔ میری ساس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس جنات سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑوا سکے، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان جنات کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور اسے وہاں کی ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ حقیقت میں ان جنات کا بھی ایک مقصد تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں میری نند سے اولاد چاہیے تھی کیونکہ وہ بہت برکت والی تھی، اور جو اولاد جنات اس سے لیتے اس سے وہ ایک ایسی طاقت حاصل کرتے جس سے وہ دنیا کے دوسرے انسانوں پر بھی اپنی مرضی کر سکتے تھے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جنات میری نند کو اپنی دنیا میں لے گئے تھے، اور ہمیں جلد ہی کچھ کرنا تھا کیونکہ اس اماوس کی رات وہ اپنے شہزادے جنزادے سے میری نند کا نکاح کروا دیتے، اور ہمیں اس اماوس کی رات سے پہلے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ہم اسے واپس لا سکیں، کیونکہ اگر اس کا نکاح وہ جنجات اپنے جنزادے شہزادے سے کروا دیتے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کبھی واپس نہیں لا سکتے تھے۔ ہمارے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا، اور ان 2 دنوں میں ہی ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ہم اسے واپس لا سکیں۔ یہ کام بہت مشکل تھا،
جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ اس کام کو وہی شخص کر سکتا ہے جو فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا وہی شخص اسے دنیا میں واپس لا سکتا ہے، جبکہ اس سے سب سے زیادہ محبت تو اس کی ماں کرتی تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، یا پھر اس کے بعد اس کا بھائی تھا، کیونکہ اس کے لیے ایسا عمل کرنا تھا جو بہت ہی خطرناک تھا۔ اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی، کوئی بھی عام انسان اس عمل کو کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اس عمل کو کرنے کی ہاں کہتا، اچانک سے ہی میرے بھائی نے ہاں کی اور اس نے کہا کہ وہ فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ وہ اس خطرناک عمل کو ہر حال میں پورا کرے گا اور اسے واپس لا کر ہی دم لے گا۔ ہم لوگ اسے روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور یقیناً وہ اسے واپس لے کر ہی آئے گا۔ اسی لیے ہم لوگ نے اس پر بھروسہ کیا اور اس عمل کو کرنے کی اجازت دے دی۔ ہم سب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ پیر صاحب نے میرے بھائی سے یہی کہا تھا کہ اسے اماوس کی رات اسی ویران جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہوگا جہاں میری ساس نے وہ عمل کیا تھا۔ یہ عمل اتنا خطرناک تھا کہ وہ جنات میرے بھائی کو روکنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی جان بھی لے سکتے تھے، لیکن اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی لیے تو پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جو فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ تھا اور جان کا رسک وہی لے سکتا ہے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ میرے بھائی کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی اور اس کو پیر صاحب کے کہنے کے مطابق سب کچھ کرنا تھا۔ سارے انتظامات ہم لوگوں نے کر رکھے تھے اور پھر اس رات میرے بھائی نے وہی جگہ وہ عمل کرنا شروع کر دیا جبکہ ہم لوگ گھر میں عمل کر رہے تھے، یہی دعا کر رہے تھے کہ وہ واپس آ جائے۔ آخر کار صبح ہونے والی تھی اور صبح کا اجالا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہمارے لیے خوشی لائے گا یا پھر غم، فاطمہ ہمیں واپس ملے گی یا پھر نہیں ملے گی، یا پھر ہم اپنے بھائی کو بھی کھو دیں گے۔ لیکن ہماری دعائیں اور ہماری محبت رنگ لی آئی۔ مجھے اپنے بھائی کی محبت پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی محبت کتنی سچی ہے۔ وہ فاطمہ کو واپس لے آیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب ہم نے دیکھا تو فاطمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ جنات اسے واپس چھوڑ گئے تھے اور ان کا سایہ بھی اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، جبکہ میرے بھائی کو اس دوران کچھ چوٹیں لگی تھی لیکن وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب فاطمہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تو میرے بھائی کی منگنی اس سے طے کر دی اور بہت جلد شادی کا ارادہ رکھے تھے۔ واقعے میں میرے بھائی سے زیادہ کوئی بھی اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا اور اس بات کا یقین ہم سب لوگوں کو ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگی اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری نند رخصت ہو کر میرے گھر چلی گئی تھی اور میرے بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ ان ساری چیزوں سے بچ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر وہ ڈر موجود تھا جو بچپن سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ میرا بھائی اپنی محبت سے اس کے دل سے ہر ڈر کو ختم کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دن بدن اس کا ڈر ختم ہو رہا تھا اور اس نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگی تھی اور یہ سب کچھ میرے بھائی کی محبت کی وجہ سے ہوا تھا، اور میرے گھر والے بھی اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی جناتوں والی اور خوفناک کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔